اب میں تو بار بار یہ سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اس کو گوجرانوالا کی ڈومین کو ختم کر کے دروغہ والا کی لاہور کی ڈومین میں لے کے آئے ہیں؟ تو یہ ہماری غلطی ہے. ہر ممبر جو ہے وہ ووٹر ہوگا. ہر ممبر کو 1 ممبر از اکول ٹو 1 ووٹ. دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جمہوری حق تھا، انہوں نے کیا. ہمارا جمہوری حق تھا، ہم نے اس کو استعمال کیا. یہاں پہ ہمیشہ سلیکٹڈ آئے ہیں، الیکٹڈ نہیں. الحمدللہ ہم الیکٹڈ بیٹھے ہیں. آپ کی ایسوسیشن پہلے فعال ہی نہیں تھی، الحمدللہ آپ کی چنیدہ قیادت نے اس کو فعال کیا. اس ٹیم نے ان 8 مہینوں میں وہ کام کر دکھائے ہیں جو 15 سال کے اندر سوچے بھی نہیں جا سکے. اور حق ہمیں اپنا لینا بھی آتا ہے، اور ہم کسی کا حق مارتے بھی نہیں. ہمارے بھائی ہیں، ضرور بیٹھیں گے، سارا کچھ ہے، لیکن حق سلب نہیں کرنے دیں گے کسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. آج ہم پریزیڈنٹ دروگہ والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن رمیش دیوان صاحب کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں. دروگہ والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کی فعال ترین جو خدمات ہیں انڈسٹریل سیکٹر کے لیے اور اپنے کمیونٹی کے لیے، وہ اس وقت لاہور بھر میں زیر بحث ہیں. ابھی کچھ دن پہلے آئینی ترامیم کے لیے ایک بڑا گرینڈ اجلاس بھی منعقد کیا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسوسی ایشن ممبران نے شرکت کر کے اپنے اعتماد کے ووٹ سے تمام آئینی ترامیم منظور کر لیں. اس کے بعد کیا ہوا اور دروگہ والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن اپنی کمیونٹی کے لیے کیا خدمات پیش کر رہی ہے، کیا ویژن ہے، کیا روڈ میپ ہے، کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں 8-9 ماہ کے عرصے میں وہ تاریخی اقدامات کیے گئے ہیں جو جن کی فوری ضرورت تھی، اور جو انتہائی اہم نوعیت کے اقدامات تھے جن کے ہونے سے دروگہ والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن سے جڑے ہوئے انڈسٹریل سیکٹر میں ایک بہت خوشگوار کن اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب، وقت دینے کا بےحد شکریہ. آئینی ترامیم کے لیے اجلاس کا انعقاد آپ نے کیا، سینکڑوں ممبران نے ووٹ دے کر وہ ترامیم منظور بھی کر لیں. کچھ اور بھی ہوا وہاں پہ، کیوں ہوا؟ السلام علیکم چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے تشریف آنے کا اور وقت دینے کا. اچھا، میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں، پہلے تو اس بات پر آ جائیں کہ یہ آئینی ترامیم کی ضرورت کیوں تھی بھئی. اتنی وہ جو کہتے ہیں ہنگامی اجلاس کیا، اور دیکھیں بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج جہاں دروگہ والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کھڑی ہے، اس کو مزید فعال کرنے کے لیے فی الفور جو ہیں وہ ضرورت تھی کہ اس کی آئینی ترامیم کی جائیں. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے میمورنڈم کے اندر جو کہ نام نہاد لوگ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئے احتجاج کرنے کے لیے، تو 15 سال سے وہی اقتدار میں بیٹھے تھے. انہوں نے اس کی چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ ہمارے میمورنڈم کے اندر ایک اتنا بڑا بلنڈر تھا کہ آپ کا جو ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے، جو آپ کی ڈومین ہے، وہ دروغہ والا کی بجائے یا لاہور کی بجائے گوجرانوالا لکھا ہوا تھا. اب میں تو بار بار یہ سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اس کو گوجرانوالا کی ڈومین کو ختم کر کے دروغہ والا کی لاہور کی ڈومین میں لے کے آئے ہیں؟ تو یہ ہماری غلطی ہے. میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج کا ممبر کل کا ووٹر نہیں ہوگا، میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا میمورنڈم کہتا ہے. ہم نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی حنان صاحب. اس قانون کے اندر جو میں نے پہلی شک پیش کی تھی، وہ میں نے صرف تجدید کروائی ہے کہ ایسوسی ایشن کے ہر ممبر کو ووٹ کا حق حاصل ہوگا. تو بھائی وہ آپ کے میمورنڈم کا جو پہلا مصرع ہے، پہلا جملہ ہے کہ ہر ممبر جو ہے وہ ووٹر ہوگا. ہر ممبر کو 1 ممبر از اکول ٹو 1 ووٹ. اور یہ کوئی قانون سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی بات. دوسری بات دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ لوگ آئے، یہ ان کا اپنا جمہوری حق تھا، وہ آئے، ہم نے ان کو پوری جگہ دی ہے. لیکن میں تو سوال یہ کرتا ہوں، آپ کے کیمرے کی آنکھ نے دکھایا، وہ آئے، انہوں نے حلہ کرنے کی کوشش کی، الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ کوئی بندہ ان کے ساتھ گیا؟ انہوں نے جا کے ایک ایسی جماعت کے اندر شمولیت اختیار کر لی جن کا اپنا کوئی سر پیر نہیں تھا. میں نہیں کہتا کہ جو بھی معاملہ ہے، بہرحال آپ اتنی آسان فراموش کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ پر ایک جماعت اتنا احسان کرے کہ آپ کو 2 سیٹیں لاہور چیمبر کی دے، اور آپ اس کو چھوڑ کر ایک ایسی جماعت میں جا کے شامل ہو رہے ہیں جو جن کا اپنا جن کی موروثیت
اب جا کے ختم ہونے کے کسی اس میں لگ رہی ہے، جو ابھی بھی نہیں ختم ہوئی، ابھی بھی آج بھی وہی دادا پوتا کے اوپر چل رہے ہیں وہ لوگ. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جمہوری حق تھا، انہوں نے کیا. ہمارا جمہوری حق تھا، ہم نے اس کو استعمال کیا. ہمارے ممبران نے ہمیں اعتماد میں لیا کر پہلی ہماری جو قیادت اس ٹائم، میں ایز اے پریزیڈنٹ یا میرا چیئرمین جناب شبان اختر یا میرے سیکٹری جناب شہزاد سلیم صاحب یا میرے فائنانس سیکٹری جناب حاجی نثار صاحب، ہم لوگ واحد دروگا والا کی چنیدہ قیادت ہیں جس کو ممبران نے چنا ہے. یہاں الیکشن ہوا ہے، سلیکشن نہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں، واضح کر دوں کہ پچھلے 15 سال میں، یہ 8 مہینے سے پہلے، یہاں پہ ہمیشہ سلیکٹڈ آئے ہیں، الیکٹڈ نہیں. الحمدللہ ہم الیکٹڈ بیٹھے ہیں. اسی وجہ سے ہماری ایسوسی ایشن کا ایک مقام ہے آج. آپ لاہور شہر میں دیکھیں، میں کہتا ہوں پاکستان لیول پر دیکھیں کہ جو سروسز آج دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کے اندر دی جا رہی ہیں، کیا کوئی ایسوسی ایشن، کیا کوئی ٹریڈ باڈی، کیا کوئی چیمبرز اس طرح کی کوئی سروسز دے رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتاؤ کہ کیا اب اس وقت تک ایز وی سپیک، آج ہم جیسے بات کر رہے ہیں، آج تک کی بات کر رہا ہوں، کل ہو جائے پتہ نہیں، 9 رکنی لیسکو کا سٹاف ہمارے ایسوسی ایشن کے آفس میں موجود ہے اور ڈیزگنیٹڈ ہے صرف انڈسٹری کی کمپلینٹس کرنے پر. ہمارے ساتھ LWMC ایسے کوپریٹ کر رہی ہے، آپ یقین کریں کہ ہماری سڑکیں پکی نہیں ہیں لیکن جھاڑو وہاں پہ لگ رہا ہے، پانی کا چھڑکاؤ وہاں پہ ہو رہا ہے. واسا ہمارے ساتھ اس طریقے سے کوپریٹ کر رہا ہے کہ جہاں پہ کوئی معاملات ہوتے ہیں واسا سے ریلیٹڈ، وہ اسی وقت حل کیے جاتے ہیں. MCL ہماری 200 سے اوپر گلیاں بنا رہی ہے. کیوں بنا رہی ہے؟ کیا ہو گیا یہ پہلے 15 سال میں کیوں نہیں ہوا، اب کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں. آپ کی ایسوسی ایشن پہلے فعال ہی نہیں تھی، الحمدللہ آپ کی چنیدہ قیادت نے اس کو فعال کیا، الحمدللہ آپ کو عزت دی ہے. یہ جو ہم نے ایک ترمیم رکھی ہے یا جو ترمیمیں آئی ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے ممبران کی عزت اور ان کو طاقت دینے کے لیے آئی ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ میوزیکل چیئر والا معاملہ کیری رہے، یہی چلتا رہے. ایک بندہ سیکٹری تھا، وہی بندہ پریزیڈنٹ ہو گیا. بھائی جب اچھا سیکٹری تھے، پریزیڈنٹ ہو گئے، رک جاؤ، انتظار کرو، دوسرے لوگوں کو آنے دو. دیکھیں ہمارے پاس الحمدللہ جو ہماری ٹیم ہے، جو ہمارے الیکٹڈ 16 ایگزیکٹو باڈی ممبرز ہیں، ان کے اندر ایک ایک ستارہ موجود ہے. کوئی PhD ڈاکٹر ہے، کوئی میکینیکل انجینئر ہے، کوئی آپ دیکھیں کہ لیڈنگ ایکسپورٹر ہے، کوئی آپ دیکھیں کہ لاء کو سمجھنے والا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں ٹیم ہی اتنی زبردست دی ہے کہ اس ٹیم نے ان 8 مہینوں میں وہ کام کر دکھائے ہیں جو 15 سال کے اندر سوچے بھی نہیں جا سکے. وہ کام کیوں نہیں، میں تو بار بار سوچتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ آپ اس ایسوسی ایشن کے اندر کیوں نہیں بہتری کے بارے میں سوچا؟ آپ نے 15 سال آپ ہی بیٹھے رہے ہیں، آج آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ آئیں. وہ یہ کیا بات ہوئی آج کا ممبر کل کا ووٹر نامنظور؟ بھائی کس طرح؟ ہاؤ؟ پورے جتنی بھی ہمارے رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ باڈیز ہیں ان کے اندر یہی ہے. بھائی میں تو ایسی بڑی بڑی ایسوسی ایشنز کو جانتا ہوں جہاں پہ قانونی نہیں لاگو ہوئے یا قانونی نہیں بنے. شکر کریں آپ کے قانون بھی بنے اور الحمدللہ ان کو ہم پراپر کمپنیز ایکٹ 2017 کے اندر لے کے آئے. رمیز بھائی، یہ آپ نے سارا سنیریو وہ بتا دیا. یہ کیا کوئی اقتدار کی جنگ ہے؟ یہ اقتدار کی کھینچا تانی ہے؟ آپ اس وقت الیکٹڈ باڈی ہیں، الیکشن جیت کر آئے ہیں، آپ کی اپوزیشن کو تو یہ مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے. صنعت کاروں نے مینڈیٹ دیا ہے، پھر یہ کھینچا تانی کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ تکلیف تو ہوگی جب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ اگر یہ جس طریقے سے کام کر رہی ہے باڈی، تو دیکھیں نا جی، جو کام کرے گا اسے دوبارہ ووٹ بھی ملے گا. اب میں آپ کو ایک اور واضح کر دوں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا جی، وہ میں پرسوں سن رہا تھا اور میں اس چیز کے اندر کوئی بعید نہیں سمجھتا بات کرنے میں کہ جی وہاں پر صنعت کاروں نے اس کو نامنظور کر دیا، فلانا کر دیا، یہ کر دیا. بھائی 469 ممبران نے اپنی وہاں پر حاضری لگائی ہے. ہمارے پاس اس کے
پروف وجود، سگنیچر، آپ کے میڈیا کے پروف بھی موجود ہیں اور سگنیچرز بھی موجود ہیں. اور بعد میں جس وقت وہ وہاں سے حلہ کر کے چلے گئے تو آپ کے کیمرے کی آنکھ نے وہاں بٹ صاحب موجود تھے. کیا جی بٹ صاحب آپ نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کس طریقے سے لوگوں نے، میں نے 3 دفعہ لوگوں کو کہا ہاتھ اٹھائیں، اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے. بار بار میں نے کہا جی آپ کو میں نے بھیجا ہوا ہے، آپ چیک کریں. آپ سب کی حاضریاں، آپ سب کے ہاتھ اس چیز کی نشانی ہے، یہ دکھا رہی ہے کہ آپ نے اس ایجنڈے کو قبول کیا. بہت شکریہ. تو بات یہ ہے کہ عوام نے اس کو، ہمارے ممبران نے، ہمارے جرنل باڈی نے ان قانونی آئینی جو ترامیم ہیں ان کو اپروو کیا ہے. کوئی پریزیڈنٹ نے یا صرف کوئی اپنا چیئرمین نے یا سیکٹری نے یا صرف ایگزیکٹو باڈی نے نہیں صرف اپروو کیا. اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک کی کرم نوازی ہے جس طریقے سے اس نے ہمیں ایگزیکٹو باڈی کے اجلاس میں عزت دی کہ 14/3 سے یہ اپروو ہوا. 14/3 سے 17 کا اجلاس بیٹھا تھا، 14 ایگزیکٹو باڈی ممبران نے اس کو اسی طریقے سے ہوا. وہاں بھی ہم نے جمہوری، ہم کوئی اس کے اوپر قابض نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے نا لڑائی کی یا کھینچا تانی کی، تو دیکھیں حنان صاحب، ہم نے نہ تو کھینچا تانی پہلے کی ہے نہ کھینچا تانی آج کر رہے ہیں. ہم نے کبھی ان کے دروازے بند نہیں کیے. میں نے اس دن بھی بولا، چیمبر میں بیٹھے بھی بولا، میں کہا جی نہ ہم ان کا دروازہ پہلے بند کرتے ہیں نہ آج بند کرتے ہیں. یہ پرسوں ترسوں جب ہماری یہ EOGM ہوئی ہے اس دن بھی ہم نے ان کے دروازے بند نہیں کیے. مجھے بتائیں کہ کہاں پہ کوئی الاؤ کرتا ہے کہ آپ پلے کارڈز 2 4 5 10 بندے پلے کارڈز لے کر آ جائیں. آپ اپنے ٹوٹل، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو آئے ہمارے لیے قابل عزت ہے، وہ بھی قابل عزت ہے. ٹوٹل 15 ممبران تھے. ہم نے ایک تصویر چیک کی ہے، ٹوٹل 15 لوگ تھے وہ جو ممبر تھے دروگا والا ایسوسی ایشن کے، جن کو وہ لے کر آئے. اور دیکھیں مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے بتانے میں، جو ان کے را مٹیریل پرووائڈر تھے، وینڈرز تھے جن کو سکریپیے کہا جاتا ہے، وہ ساتھ لے آئے، اپنی لیبرز لے آئے. ان کو کچھ کو کپڑے اچھے پہنا کے، کچھ کو تو بیچاروں کو کپڑے بھی نہ وہ اچھے پہنا سکیں. تو مجھے ایک بات بتائیں، اس طرح کا جمگھٹ لگا کے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے تو بڑے بڑے جمگھٹ دیکھے ہوئے، ہمیں پتہ ہے. ہاں کوئی بندہ بات کرے، ہم ٹیبل کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ وہ کتنے ممبران تھے. دیکھیں میں 15 لوگوں کے لیے 500 لوگوں کا حق نہیں سلب کر سکتا. یہ میں اپنی ڈیزگنیشن کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، اپنی ایسوسی ایشن کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. مجھے اس چیز کے اندر کسی قسم کی کوئی بعید نہیں ہے کہ آئیں. وہ بار بار کہتے ہیں جی وہ کل بھی کسی نے سوال کیا کہ جی کیا اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. اکٹھے بیٹھتے ہیں، سب کچھ ہے. میں تو اس دن نام لے کے بھی بولا ہوں کہ یار آپ آئیں بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں 500 لوگوں کا حق سلب کر دوں 15 لوگوں کے لیے، اس لیے کہ وہ ایک جمود تھا. 15 لوگ، وہی 10 لوگ میوزیکل چیئر کھیل رہے تھے، وہی 10 لوگ پورے آدھے سے زیادہ اپنا لاہور کو بلیک میل کر رہے تھے. وہ چاہے چیمبر کا الیکشن ہو، وہ کسی چیز کا بلیک میلنگ نہیں، ہم نہ بلیک میلنگ کرتے ہیں نہ بلیک میلنگ برداشت کرتے ہیں. اور حق ہمیں اپنا لینا بھی آتا ہے اور ہم کسی کا حق مارتے بھی نہیں. ہمارے بھائی ہیں، ضرور بیٹھیں گے، سارا کچھ ہے، لیکن حق سلب نہیں کرنے دیں گے کسی کا. ہمیں اپنا ممبر سب سے زیادہ عزیز ہے. رمیز بھائی آخری سوال ہے، لاہور چیمبر آف کامرس میں میاں انجم نثار PPP الائنس کے چیئرمین پیاف کے پیٹرن چیف، ایک اپوزیشن ملی ان کو، دوسری اپوزیشن ملی دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن میں پریزیڈنٹ رمیز تیوان، چیئرمین رانا شعبان اختر کو. یہ دونوں کو جو اپوزیشن ملی ہے اس میں کیا ریزیمبلنگ نظر آتی ہے؟ کوئی کمپیریٹیولی انالیسس بھی کریں تھوڑا. اچھا میرا تو خیال ہے شاید 100% سیم ہی ہے، ہر لحاظ سے ہی سیم ہے. بات ایسے ہے کہ وہ بھی ماروثیت کے مارے میں ہے، یہ بھی ماروثیت کے مارے میں ہے. بھائی میرا پتر آگے کیوں نہیں آیا تو میرا پوتا آگے کیوں نہیں آیا. معذرت پنجابی میں بات کر رہا ہوں. بہرحال مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ڈٹو ہی کاپی ہو گئی ہے، ٹوٹلی ڈپلیکیٹ ہو گیا. یعنی جس طریقے سے وہ 10-15 اکٹھے ہوئے اور چیمبر میں آ کے نامنظوری کرنے کی کوشش کی، ویسے ہی 10-15 یہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے نامنظوری کرنے کی کوشش کی. ویسے ہی جیسے وہاں پہ جو ہے ماروثیت نہیں ختم ہوتی تھی، یہاں پہ بھی نہیں ختم ہوتی تھی. اللہ کا شکر ہے وہاں پہ بھی جمود ٹوٹا اور لاہور چیمبر کے ممبران کے ووٹ سے ٹوٹا. یہاں پہ بھی جمود ٹوٹا ہے اور دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کے جنرل ممبران سے ٹوٹا.
تو آپ ہر لحاظ سے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی ملے گا جیسے آپ 100%. میاں صاحب سے ہماری محبت بھی ایسی ہے, شاید یہ محبت ٹریول کر گئی ہے کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. اب نہ تو اس کو کوئی پورٹرے کر سکتا ہے, خود بنا کوئی نہیں سکتا, یہ تو اللہ کا نظام ہے, اس طرح ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ دروغہ والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن آج سے 8 ماہ پہلے کہاں کھڑی تھی, آج کہاں کھڑی ہے. کام کس کے دور میں ہوا تھا؟ کام ہوا پہلے ہوا جی 21-22 کے اندر ہوا, شبان صاحب جب پریزیڈنٹ تھے. کام آج ہو رہا ہے جب آج پھر ہماری ٹیم موجود ہے. تو یہ وہی ٹیم ہے, اور یہ کوئی مروسی لوگ نہیں ہیں, نہ مروسی سوچ رکھنے, پازیٹیو لوگ ہیں. ایسا اللہ پاک نے, اللہ کا شکر ہے, میں یقین کریں ایک نام لوں, ایسا اللہ نے ستارہ دے دیا ہے کہ اتنی پازیٹیوٹی. بھائی آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ ہی ہمارے دروغہ والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کی ڈومین کے اندر ہی یہاں پہ ہم کاٹیج انڈسٹری اور SME کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, ہم یہاں پہ علیحدہ انڈسٹریل زون بھی بنائیں گے. اور ایسی سروسز انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ کو نظر آئیں گی جو میں کہتا ہوں پچھلے 15 سال کو چھوڑیں, انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے 50 سال میں بھی نہیں ہوئی ہوں. دروغہ والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رمیز دیوان صاحب کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری ایسوسی ایشن نے پچھلے 8 ماہ میں وہ ریکارڈ خدمت کی ہے جو پچھلے 15 سالوں میں نہیں ہوئی, اور آئندہ آنے والے ٹائم میں بھی دروغہ والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے کاٹیج اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کے لیے وہ تاریخی انیشیٹو لیے جائیں گے جو پچھلے 50 سالوں میں نہیں لیے گئے. اسی طرح ان کا کہنا تھا اپوزیشن کی تنقید بے جا, بے لاگ, بے معنی, بے مقصد اور فقط ایک کھینچا تانی کی سیاست ہے جس کو دروغہ والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کے ممبران اور تمام جو SME صنعت کار ہیں وہ اس کو مسترد کرتے ہیں, اور جس کا واضح ثبوت آئینی ترامیم کی یونینیمسلی منظوری ہے. تو آنے والے وقت میں بھی دروغہ والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے صنعت کاروں کی خدمت کے سفر کو اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. یہ کہنا تھا پریزیڈنٹ رمیز دیوان صاحب کا. اسی طرح انہوں نے چیئرمین رانا شعبان اختر اور پیٹرن چیف پیاف میاں انجم نثار کے شانہ بشانہ اس کارواں کو مزید تندہی کے ساتھ آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.